اور دیدار الہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ رب العزت کو دیکھنا۔ اور یہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے، یاد رکھیے، دیدار الہی، جس کی اہمیت یہ ہے کہ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی، یاد رکھیے، آج اس عظیم نعمت کے تعلق سے مطلب سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا، یاد رکھیے، اس عذاب میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے، یاد رکھیے، کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، یاد رکھیے۔ تو دیدار الہی، یاد رکھیے، آج کا لیکچر جو ہے یہ سب سے عظیم، سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے فضل، اپنے جود اور اپنے کرم سے کرنے والا ہے۔ اور یہی جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ کبھی نہیں جان سکیں گے کہ ان کے بنانے والا، ان کا کریٹر، ان کا خالق کون ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی، یاد رکھیے، اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا، یاد رکھیے۔ تو یہ آخرت کی نعمت ہے، اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے، ہر متقی کے لیے کیا ہے، جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یاد رکھیے اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یاد رکھیے، اس طرح سے حدیث یاد رکھیے، اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا، تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں؟ مطلب جنت میں پوچھا جائے گا، کیا تمہیں کچھ چاہیے جو میں تمہیں اور دوں، چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا؟ تو جنتی کہیں گے، اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ تو نے ہمارے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتی بن گئے ہم، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی، ہم کو دوزخ سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو ہے پردہ اٹھا دیں گا، تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوں گی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، تب اللہ رب العزت ایک سوال کریں گا، کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید؟ جنتی کہیں گے، اللہ تیرا فضل ہے، تو نے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتیوں میں رکھا، جنت میں ڈالا، جہنم کی نجات دیا، اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائیں گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ محبوب کوئی چیز ان کو نہیں ہے، مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوں گی، یاد رکھیے، اس کا مطلب وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا اور کہا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اللہ کے رسول نے یہ آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت خوبصورت جزا ہے، مطلب خوبصورت بدلہ ہے، اور مزید ان کے لیے ہے، اور مزید ان کے لیے کا ترجمہ یہ اس کا معنی اور مفہوم مفسرین نے اور محدثین نے لیا، مزید ان کے لیے مطلب دیدار الہی، جو انہوں نے کیا اس کا خوبصورت بدلہ ہے، اور جو انہوں نے کیا اس کا مزید اضافہ ملے گا، مزید اضافے میں دیدار الہی۔ اور وہ حدیث صحیح مسلم کے اس میں ہم نے دیکھ چکے کہ نعمت ملیں گی، اللہ سوال کریں گا، پھر اپنا دیدار کروائیں گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوں گی، دیکھو، اور یہ زیادہ ہے، جنت میں جانا یہی سب سے بڑی نعمت تھی کہ انسان کے لیے، مطلب جہنم سے نجات، اور زیادہ ان کو دیا جائے گا، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے، یاد رکھے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا دیدار، یاد رکھیے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا پڑیں گی۔ سب سے پہلے تو ایمان لانا پڑے گا، چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو، کیونکہ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا، مشرک اور کافر جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے، جب کبھی داخل نہیں ہوں گے تو کبھی رب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ کنڈیشن ہے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ کون کون سے اعمال کی وجہ سے دیدار الہی ہو سکتا ہے، لیکن بیسک کرائٹیریا اور کنڈیشن تو یہ ہے کہ ایمان والا کفر کی حالت میں نہ مرے، اور پھر وہ اعمال کرے جن اعمالوں کے ذریعے انسان جنت میں جاتا ہے، ان اعمال سے بچے سے جہنم میں جاتا ہے، اور پھر خواہش رکھے دیدار کرنے کی اللہ کے، یہ تمام چیزیں مل کر پھر ایک مومن بندہ اللہ کا دیدار کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے دیکھا۔ اب آئیے دیدار الہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں حدیث یا قرآن میں اور سنت میں جو ملتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے آج کے ٹاپک کو ہم دو حصوں میں تبدیل کریں گے یا دو حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا دیدار الہی کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار برحق ہے، یہ ہونے والا ہے، اور دوسرا ٹاپک دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے، یا دنیا میں اللہ کو کیوں کوئی نہیں دیکھ سکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں باتوں کو ایک ساتھ لیں گے تاکہ ساری کلیریفیکیشن ایک ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیدار الہی، اللہ کا دیدار حق ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا، جس میں سب سے پہلے جو ہے معتزلہ، ٹھیک ہے، یہ وہ فرقہ تھا، یاد رکھے، جنہوں نے دیدار الہی کا انکار کیا اور قرآن کو سنت کے بغیر یا منمانی تشریحات سے انہوں نے قبول کیا، یاد رکھے۔ اور یہ فرقہ عروج پہ تھا، خاص طور سے جب
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حیات تھے، اور ان کے حیات میں یہ سیاسی طاقت بن گیا تھا، کیونکہ اس زمانے کا جو خلیفہ تھا اس نے جو ہے اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر یاد رکھی اسی فرقے میں ہو جا کر شامل ہو گیا تھا۔ حالانکہ فرقہ اس سے پہلے موجود تھا، لیکن ابھی صرف کتابوں کی شکل میں، تحریری شکل میں، تقریری شکل میں اپنی تحریک کو پھیلا رہے تھے، لیکن ابھی ان کو پولیٹیکل طاقت نہیں ملی تھی یاد رکھے۔ اور جب یہ کام تب بھی کر رہے تھے جب امام شافعی موجود تھے یاد رکھے، امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے خلاف پورا محاذ کھڑا کر دیا تھا یاد رکھے، اور ان کے خلاف بات کرتے رہے، اسی کے اس میں امام شافعی کو جو ہے نظر بند کر دیا گیا، مطلب جیل میں تو نہیں ڈالا گیا، لیکن ہوتا ہے نا ایک گھر میں لے جا کر رکھ دینا، اور اس گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ امام شافعی کر رہے تھے۔ حالانکہ ابھی یہ پولیٹیکلی طاقت میں نہیں آیا تھا یہ فرقہ، ابھی صرف یہ اپنی تحریکوں کو پھیل، لیکن یہ انفلوئنشل ہو چکے تھے، منسٹر لیول تک وغیرہ جا چکے تھے، تو لہٰذا امام شافعی کو بھی ان کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی کے اس میں سلسلے میں آپ کو جو ہے حجاز سے نکال کر جو ہے بغداد بھیج دیا گیا، کہا خلیفہ نے کہا بلا لو ان کو یہاں، کیونکہ کمپلین کی گئی وغیرہ وغیرہ کی یہ عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں نعوذ باللہ، حالانکہ حق کی بات کر، کتاب و سنت کی بات کر رہے تھے، اور اسی سلسلے میں ان کا پہلی بار بغداد آنا ہوا، اور امام احمد بن حنبل سے ان کی ملاقات بھی یاد رکھی، اور امام احمد بن حنبل نے ان کی شاگردگی اختیار کی، ان سے علم حاصل کیا، ساری چیزیں۔ پھر بعد میں امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہ فرقہ پولیٹیکل طاقت بن گیا، اور یہ حکومت کا عقیدہ یہی ہو گیا یاد رکھیے۔ بہرحال تو وہ بھی ایک گروہ اس میں شامل ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار نہ دنیا ممکن ہے نہ آخرت ممکن ہے، اور عجیب و غریب ہے دلائل، لیکن اللہ کا دیدار برحق ہے، چونکہ یہ واضح دلائل سے، اور خاص طور سے بخاری اور مسلم کی روایت ثابت ہے، جس کے اندر کسی امت کی کسی طبقے کو انکار نہیں، انہوں نے بھی انکار کیا لیکن تعویلات کی، ان باتوں منمانی تشریحات کی۔ بہرحال تو یہ چیز ثابت ہے، تو لہٰذا ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آئیے چند بات کے چند دلائل دیکھتے ہیں کہ دیدار الہی، اللہ کا دیدار کیسے حق ہے۔ پہلی دلیل اس کے لیے ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت کا فرمان کہ اللہ کو لوگ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس روز جنتیوں کے چہرے جو ہے شگفتہ تر و تازہ ہوں گے اور با رونق ہوں گے۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے با رونق ہوں گے اور دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ اس دن مومنوں کے چہرے ایک دم، جس کو ہم کہتے ہیں تر و تازہ ہوں گے، اور تر و تازہ کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے رونق دار ہوں گے، اور وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ قرآن کی یاد رکھیے دلیل ہے کہ مومن اللہ کا دیدار کریں گے، یاد رکھیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے، جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یاد رکھیے، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ آپ سب سے عنقریب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اس طرح کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان یا حجاب نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے قریب جو ہے اللہ کے میں رہوں گا، اور جب اللہ سے ہم بات کریں گے تو کوئی ترجمان ہمارے بیچ میں نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک مومن بندہ دیکھنے والا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ کو ہم جو ہے دیدار کریں گے، اور یہ دیدار ہم کو نصیب ہوں گا، مومنوں کو نصیب ہوں گا، اس کے لیے تو بہرحال دعا کرنی چاہیے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے، یاد رکھیے، جو بخاری کی روایت ہے، صحابہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بیٹھے تھے کہ اچانک آپ نے 14ویں کے چاند کی جانب دیکھا، مطلب شام کا وقت تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے، اور 14ویں کا چاند، 14 کا جو مون ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں بہت چمکدار ہوتا ہے، اور 14ویں کا چاند اس لیے زیادہ سب سے چمکدار ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے سائز میں، چاند چونکہ 28 دن کی سائیکل میں چلتا ہے، تو 14th ڈے یہ سب سے زیادہ برائٹ ہوتا ہے، اتنا برائٹ کہ آج تو ہم کو یہ چیز کا کچھ علم نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ لائٹیں ہونے کی وجہ سے یہ سب ختم ہو گیا، لیکن جس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی تو اس وقت تو 14ویں کے چاند کا لوگ انتظار کرتے سفر کرنے کے لیے، کیونکہ پھر رات میں بھی سفر کر سکتے تھے، اتنا روشن ہوتا ہے کہ ایک مطلب آپ چل سکتے چیزوں کو دیکھ سکتے، مطلب کلیئر نہیں بٹ سب چیزیں آپ کو نظر آ سکتی ہے، اتنا اچھا کلیئر ہوتا ہے ادھر۔ تو لہٰذا 14ویں کا چاند تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے، تو آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا آپ اپنے رب کو اسی طرح دیکھیں گے، صحابہ سے کہہ رہے کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح یہ چاند دیکھ رہے ہو، مطلب تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی دیکھو گے جس طرح سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تم لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہو۔ اگر آپ نماز عصر اور نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہیں تو ایسا کرتے رہیں، مطلب 14ویں کا چاند ہے، صحابہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح سے تم 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح اپنے رب کو روز قیامت دیکھو گے، اور اس کے لیے جو چیز کرنا ہے وہ ایک بات بھی اس کے اندر آ رہی ہے، کہا اگر نماز عصر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہو تو ایسا کرتے رہنا۔ دیدار الہی کی بات ہو رہی ہے اور عصر اور فجر کی بات کی جا رہی ہے، اس سے علماء لکھتے ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز جو پڑھے گا ریگولرلی وہ دیدار الہی کرے گا، یا ایک سبب ہے یہ دیدار الہی کا۔ آپ کو یہ کہیں گا باقی 3 نمازوں کا کیا؟ 5 ہے نا ٹوٹل نماز ہے، دیکھیے جو ان 2 کی پابندی کر لے باقی 3 ان کے لیے آسان ہے،
جو ان دو کی پابندی نہیں کر پائے باقی تین بھی ان کے لیے مشکل. یہ ایک دم بالکل عام بات ہے، کیونکہ ایسی نمازیں یاد رکھی بڑی مشقت ہوتی ہے. فجر کی نماز آدمی رات میں سویا ہے، اٹھنا دل نہیں بولتا ہے. عصر کی نماز عموماً لوگ دوپہر میں آرام کرتے ہیں، اس کا جانا جان پہ آتا ہے. اس لیے ان دو نمازوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا. اور عصر کی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس طرح فجر کے تعلق سے بہت ساری بات. عصر کو صلاۃ وسطیٰ کا بیچ کی نماز کی پابندی قرآن نے حکم دیا کرو. تو لہٰذا اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ان دو نمازوں کی پابندی کرنے والا اللہ کا دیدار کرے. تو اللہ کا دیدار تم کرو گے کیسے کرو گے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو، اس میں کوئی تکلیف و مشقت ہے نہیں، تو ویسے ہی تم اللہ رب العزت کا بھی دیدار کرو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح اس روایت کے اندر کر دیا. یاد رکھیے. اب ایک بات یاد رکھی وہ آتی ہے جو لوگ دلائل کے طور پہ پیش بھی کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے. اہل سنت والجماعت میں سے نہیں لیکن دیگر لوگ بھی کرتے ہیں. کبھی کنفیوژن ہوتا ہے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 103 اللہ فرماتا اور کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. یہ آیت یاد رکھیے بہت سے لوگ پیش بھی کرتے ہیں جو قرآن کو یا سنت کو ایک ساتھ نہیں سمجھتے ہیں، منمانی کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ فرمان لا تدرک الابصار. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب کو نگاہوں کو پاتا ہے. مطلب اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے. یہ اس کا عام ترجمہ. تو وہ لوگ لا کے اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ بات بالکل کہ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کر. دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا. مطلب کیا ہوا؟ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہم کریں گے کیسے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو 14ویں کی چاند کو ہم دیکھ سکتے ہیں، دیدار کر سکتے ہیں، اس کا ادراک کر سکتے ہیں، اس کو گھیر سکتے نہیں. چاند کتنا بڑا ہے آپ کو پتا ہے؟ ادراک میں کتنا بڑا ہے وہ آئیں گا، کتنا چوڑا ہے، لیکن ہم وہ سب نہیں دیکھ سکتے. خالی کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو یہاں سے زمین پہ سے دیکھ سکتے ہیں، دکھتا تو ہے نا. ادراک نہیں کر سکتے اس کا گھیراؤ کتنا بڑا. چاند بہت بڑا ہے، ہم کو تو بالکل اتنا چھوٹا دکھتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں یاد رکھیے وہ دیدار کی ہے. پرانی آیت بھی جو بات کری کہ اس کو ادراک کوئی نہیں کر سکتا اور وہ سب کو ادراک کرتا ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے. دنیا میں بھی درست ہے کہ اللہ کو ادراک نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی درست ہے اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا ہے. لیکن دنیا میں اگر اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آخرت میں دیدار کریں گے. ادراک نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، لیکن دیدار دنیا میں نہیں ہوگا، مومنوں کو آخر میں ہوگا. صرف یاد رکھیں. تو یہ آیت کو اس معنی میں لے. پھر آگے اللہ وہ لطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک ہے اور خبر رکھنے والا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی یہ دلیل دے کہ بھائی اس سے تو پتہ چل رہا ہے ادراک نہیں ہوگا، تو ہاں ہم بھی بولتے ہیں ادراک نہیں ہوگا. کوئی نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ ساری نظروں کا ادراک کر سکتا ہے، لیکن اس کو دیکھ سکیں گے آخرت میں، ادراک تو نہیں کر سکتے. سورج ہے، ایک روایت میں اللہ کے فرمائے کہ جیسے تم سورج کو دیکھ سکتے ہو دن میں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ سورج کو دیکھ سکتے آپ، لیکن زیادہ دیر تک نہیں. چاند کو زیادہ دیر تک دیکھ سکتے، لیکن کیا سورج کا ادراک کر سکتے؟ اف کتنا بڑا ہے وہ، ہماری دنیا سے کتنا بڑا ہے، کئی ہزاروں دنیا اس میں سما سکتی ہے نا. تو ہم دیکھ سکتے لیکن ادراک نہیں کر سکتے اس کو. تو لہٰذا یہاں ادراک کی بات ہو رہی ہے، اور ہم بات کریں دیدار کی، تو دیدار تو آخرت میں ہوگا، لیکن ادراک تو وہاں بھی نہیں کر پائیں گے، ہے نا. جیسے چاند کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، حقیقی روشنی وہ تو اس پہ جا کے پتہ چلیں گے، وہ کبھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کوئی اگر یہ دلیل دے تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں، یاد رکھیں. اس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کے بارے میں بیان کیا، فرمایا آپ اپنے رب کو جو ہے روبرو دیکھو گے. صحابہ سے کہا کہ تم اپنے رب کو روبرو سمجھتے ہیں. اور روبرو کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے تو آمنے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے. اور آمنے سامنے روبرو اس کو بولتے ہیں جو دکھتا ہے، ورنہ کیا بولتے ہیں؟ پردہ پوش، پردے کے پیچھے سے. روبرو کب بولیں گے؟ جب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. کسی نے پوچھا آپ فلاں جگہ گئے تھے؟ ہاں. انہوں نے بات کی کہ آپ سے روبرو کیے؟ آپ بولے کہ نہیں وہ تو پردے کے آڑ میں تھے، نہیں دیوار کی وجہ سے کیے، نہیں فون پہ کیے، نہیں میسج بھیجے تھے. تو روبرو کا معنی تھا سامنے. تو یہ اللہ کے رسول فرمایا بخاری میں تم روبرو ہوں گے، اور روبرو میں دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے کوئی دلیل جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم دیدار کریں گے، یاد رکھیے وہ اس طرح سے یاد رکھیے جو ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے رضی اللہ عنہ، اور صحیح بخاری کی روایت. آپ نے فرمایا کہا کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے سوال جو دیکھیں گے کس معنی میں ہوں گا؟ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے، محسوس کریں گے. دیکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ محسوس تو یہاں بھی کریں نا اللہ کی خشیت، ڈر وغیرہ سب، لیکن دیکھیں گے کیا ہم دیکھیں گے؟ فرمایا اگر مطلع صاف ہو تو کیا آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب اگر ابر نہ ہو تو کیا تم لوگ سورج کو دیکھ سکتے ہو اور اس میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. پھر ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطلع صاف ہو، مطلب بادل وغیرہ نہ ہو آسمان میں، تو کیا تم 14ویں کی رات میں چاند کو دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا بغیر مشقت کہ ہاں بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں، بغیر مشقت دیکھ سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھو گے. تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھو گے، ادراک نہیں کر پائیں گے لیکن دیدار ہوں گا، یاد رکھیے. اور اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اب آئیے اللہ کے دیدار کے تعلق سے یہ برق ہے. چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ فتنہ بڑا عام ہو گیا تھا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا.
تو ایک شخص کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہو، دنیا میں تو نہیں ہوگا، یہ بات تو ہے، لیکن قیامت دن بھی نہیں ہوگا۔ تو امام احمد بن حنبل اس کو جواب دیتے اور کہتے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کا منکر ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، پکا کافر ہے۔ جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے، کیا فرمانا، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو، خلافت کے لیول تک لوگ بگڑ چکے تھے، اور خاص طور سے جو ہے معتزلہ فرقہ بالکل طاقت میں آ چکا تھا، بلکہ وہ اب حکومت میں آ چکے تھے، یاد رکھیں۔ اور امام احمد بن حنبل میں بڑے ظلم ڈھائے انہوں نے، بڑے ظلم ڈھائے، اتنا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو قید میں ڈال دیا گیا اور پبلکلی اتنے کوڑے مارے جاتے لا کر، آخر میں لیکن پبلک پریشر آیا، لوگوں نے دیکھا اور برداشت نہیں کر پائے، تھوڑی آواز اٹھا لی، عوام کہیں باغی نہ ہو جائے، تو بہرحال آپ کو چھوڑ دیا گیا، لیکن آپ پہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی، جیسے اس سے پہلے امام شافعی کے ساتھ کیا گیا تھا، انہی کی دور میں، ابتدائی دور میں ان کی زندگی کی، جب وہ امام شافعی کے خلاف بھی ایسی کمپلینس ڈالی انہوں نے، لیکن ابھی وہ حکومت میں سیاست کے لیول پہ آ چکے تھے، لیکن خلافت کے لیول پر نہیں تھے، لیکن اب تو خلیفہ ہو چکے تھے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں، جو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کا منکر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ پکا کافر ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا، جو ہم نے ابھی بھرا سورہ قیامہ کی آیت دیکھیں، اس کا ترجمہ ہے اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رونق دار ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کہا یہ نہیں دیکھا قرآن کی آیت؟ پھر آگے فرمایا اور اللہ تعالیٰ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات تم نے نہیں سنی۔ کون سی بات؟ قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے، اور یہ کس کے تعلق سے بات ہے؟ ہم دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے، یہ کافروں کے تعلق سے بات ہے، یاد رکھیں، کافر دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے۔ اور یہ آیت ہے قرآن کی سورہ مطففین، سورہ نمبر 83، اور اس کی آیت نمبر 15 ہے، جو آیت اس طرح سے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ خبردار، روز قیامت یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ اللہ کا دیدار قیامت دن نہیں ہوگا، وہ سب سے پہلے تو کافر ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ ہو، اللہ کا غضب اس پہ ہو۔ کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کو وہ لوگ دیکھیں گے، مومن لوگ؟ اور کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ کافر اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے؟ قرآن کیا ہے؟ تو کافر اللہ کا دیدار نہیں کریں گے، مومن اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو آپ نے ایسے شخص کو کافر قرار دیا ہے، تو لہٰذا دیدار الہی حق ہے، اور یہ بہت عظیم نعمت ہے، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، یاد رکھیے، واقعے کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک گروہ کہا کرتا تھا کہ فرمان باری تعالیٰ، مطلب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو ہم نے بھی دیکھا کہ کچھ روز اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس کے بارے میں وہ کہتے تھے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ صرف جو ہے ثواب مراد ہے، ثواب مراد ہے، مطلب وہ ان کو اجر ملے گا، اس کا دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ مراد ہے۔ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ اب یہ کہہ رہے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ، لیکن امام مالک کیا کہتے تھے وہ ریپیٹ کرے۔ امام مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جھوٹ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے، مطلب یہ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے؟ کون سا فرمان؟ سورہ مطففین، سورہ نمبر 83، آیت نمبر 15، 83 کا 15، کون سی آیت ہے؟ وہی خبردار، قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم۔ تو جب امام مالک کے پاس یہ بات پہنچی، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی روز قیامت نہیں ہوگا، تو امام مالک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، اور اس کا کیا جواب دیں گے جس آیت میں اللہ فرما رہا ہے قیامت دن کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ جب کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ مومن اللہ کو دیکھ۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی یہ دلیل رکھی، اور یہ وہی دلیل ہے جو امام احمد بن حنبل نے بھی یاد رکھی، اپنے دور میں رکھی۔ تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی قسم کا عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا فرسٹ پارٹ تھا کہ دیدار الہی برحق ہے۔ اب آئیے سیکنڈ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے، کہ کیا وجوہات ہے کہ اللہ کا دیدار ہم دنیا میں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، دیکھیے دنیا میں اللہ کا دیدار سیدھے دیکھنا، جس طرح سے قیامت دن دیکھیں گے شخصی طور سے، یہ ممکن، لیکن اگر مانوی طور سے خواب کے اعتبار سے لیا جائے تو ایک الگ بات۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث بڑی مشہور ہے، تم اللہ کی بات ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، ہے نا، احسان اس کو بولتے ہیں۔ وہ حدیث جبرائیل، ایمان، اسلام اور احسان جس میں، اور اگر ایسا نہیں سمجھتے ہو، مطلب ایسا نہیں کر سکتے ہو، تو یہ جان لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مانوی طور سے ہوا، مطلب ایسی خالص عبادت اللہ کے لیے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں جیسے، ورنہ یہ جان لے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، یہ ہو گیا۔ خواب کی طور پہ ہو سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ نے روایت فرمایا کہ کل رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور میرے رب نے میرے سینے کو چھوا، اور میں نے اپنے رب کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ اس سے پتہ چلا خواب میں اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، کوئی خواب کا معاملہ ہو، دنیا میں نہیں دیکھ سکتا کوئی۔ دوسرا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے انگلیاں ہیں، اور اس کی ٹھنڈک جو ہے
اللہ کے رسول فرمایا میں نے اپنے سینے پر جب اور اپنے ہاتھ رکھا تو میں نے اس کو محسوس کی، لیکن کیا ہمارے ایسی 5 انگلیاں ہیں؟ ہم نہیں جانتے۔ حدیث میں یہ بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ لیکن سیدھے ہیں۔ کیسے؟ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان تو نے آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا؟ تو اللہ کو 2 ہاتھ ہیں، حدیث میں آتا دونوں رائٹ ہینڈ ہیں، یہاں انگلیوں کا تذکرہ آ گیا ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ خواب اور معنی کے اعتبار سے، لیکن حقیقی طور سے یاد رکھیں دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، آخرت میں ہم لوگ جو ہے دیکھیں گے لیکن ادراک نہیں کر پائیں گے، لیکن دیدار ضرور اللہ رب العزت کا ہونے والا ہے، یاد رکھیں مومنوں کا۔ اب دنیا میں کیوں نہیں دیکھ پائیں گے؟ اسی کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ برگزیدہ نبی یاد رکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی دی اس کے اندر کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، آپ کو سیدھے وحی دی جاتی تھی اور آپ نے آ کر بنی اسرائیل کے سامنے سیدھے اپنی بات رکھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سیدھے کلام کیا، جس سے آپ کا لقب پڑا کلیم اللہ، اللہ نے جن سے ڈائریکٹ کلام کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا کہتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا کہتا ہے پھر جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے سے برکت والے خطے میں درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں اور تمام مخلوقات کا میں ہی حاجت روا ہوں۔ تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ کلام کیسے کیا کہ ایک جگہ بلایا گیا، ایک جھاڑ کے پیچھے سے آواز آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام تب بھی اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں، چونکہ ممکن آج اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جب کتاب تورات دینے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی ارینی انظر الیک۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے پاس اور کہا اے میرے رب مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، میں تجھ کو دیکھوں۔ پہلے جب آپ کو نبوت ملی جب اللہ کو دیکھا نہیں آپ نے، لیکن بعد میں وقتاً فوقتاً اللہ سے آپ کی بات ہوتے رہی۔ اب جب توریت لینے آپ گئے تو آپ نے ایک خواہش رکھی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہے جو یہ کہہ سکتے تھے، وجہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے تھے، تو خواہش تو ہوں گی نا جس سے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں اس کو دیکھو، تو آپ نے اظہار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو تم مجھ کو بھی دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ہی پہاڑ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ میں اللہ کو دیکھوں، توریت لینے جا رہا ہوں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے پہلے اس پہاڑ کو دیکھو، اگر اس پہاڑ کو تم دیکھ پائے مطلب اللہ کی تجلی جب اس پہ پڑیں گی، اس سے جو روشنی، چونکہ اللہ نور ہے، پڑیں گی، اگر تم اس کو دیکھ پائے اس حالت کو تو تم مجھے دیکھو۔ جب اللہ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی، پہاڑ ریزہ ہو ذرات میں تبدیل ہو کے اڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس حالت کو دیکھ کر، اس روشنی کو دیکھ کر، اس نور کو دیکھ کر بے ہوشی کیفیت میں، ابھی اللہ کو نہیں دیکھا، صرف ابھی وہ روشنی نور ہے اللہ کے آگے، اس کے نتیجے میں پہاڑ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب اٹھے تو اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ایسی چیز کا ڈیمانڈ کیا۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کیا کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس حقیقت پر ایمان لانے والا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، میں اس حقیقت سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پھر توبہ کی کہ اللہ سے ایک ڈیمانڈ کیا، لیکن وہ صحیح نہیں تھا، یاد رکھ۔ اسی طرح یاد رکھ بنی اسرائیل نے کھلا موسیٰ علیہ السلام کو کہا جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم توریت نہیں مانیں گے، تو اللہ نے پھٹکار لگائی ہوں کہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر اللہ نے سزا دی، سزا کے مستحق بنے، دنیا میں ڈیمانڈ کرنے کے نتیجے میں بجلی آئی، بجلی کی سزا ملی، ہلاک ہو گئے، کیونکہ اللہ کو دیکھنا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پاسبل نہیں تھا، یہ ڈیمانڈ کر دی ہم کو دیکھنا ہے، تو اللہ نے ان کو سزا دیا۔ تو دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، ایسی خواہش رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی، توبہ کرنا پڑا، قوم نے کی، سزا بھگتنا پڑا، تو ہم کو اس سے پتا چلا دیدار الہی دنیا میں پاسبل نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے صحابہ میں سے ایک صحابی سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گا حتیٰ کہ اسے موت آ جائے۔ کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے، مطلب موت کے بعد تو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، جیتے جی دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار پاسبل نہیں ہے، موت کے بعد ہی ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ کا دیدار موت کے بعد ہو سکتا ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کا دیدار ہم دنیا میں نہیں سکتے، یہ موت کے بعد ہوگا، مطلب موت کے بعد کی زندگی ہے، اس میں جو حالات ہوں گے اس حالات میں ہم ادراک تو نہیں دیکھ پائیں گے، یاد رکھیے دنیا میں ہم دیکھ نہیں سکے۔ آئیے ایک اور روایت یاد رکھیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ مطلب معراج میں آپ گئے تھے تو کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور ہے
میں اسے کہاں دیکھوں؟ مطلب وہ روشنی نور ہے، میں اسے کہاں دیکھوں؟ مطلب میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، آسمانوں کا سفر کیا معراج میں، واپس آئے، لیکن ابھی حدیث میں کیا ہے، جب تک کہ موت نہ آ جائے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو وہ مرحلے سے چونکہ کوئی گزرا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا۔ جس کو دیکھا، جو بات ہوتی ہے قرآن میں سورہ نجم میں جو بات ہے، یاد رکھیں لوگ اسی دلیل لے سکتے ہیں، سورہ نجم میں وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دیکھا وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھنے کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے بہت قریب تھے آپ، ایک یا ڈیڑھ کمان کے فاصلے پہ تھے، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں۔ جس کو دیکھنے کا تذکرہ ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے 2 بار دیکھا ہے۔ پہلی بار کب دیکھا؟ جب وہی لے کے آئے، وہ غفا کے باہر آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام زمین سے آسمان تک سب بھر گیا تھا، اور آپ کے پر تھے، اور پروں میں سے جو ہے ہیرے اور موتی جھڑ کر نیچے گر رہے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو 600 پر ہے، 600 یاد رکھیں، اور فرشتوں کو پر بھی ہوتے ہیں یاد رکھیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو 600، مطلب نہیں مختلف فرشتوں کو مختلف پر ہوتے ہوں گے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو تو 600 پر ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور جسامت کے اعتبار سے ایسے کہ زمین و آسمان میں سب کچھ بھر گیا۔ اب آپ پہاڑ پہ کھڑے تو آپ کتنا دیکھ سکتے ہو، ہورائزن سب بھر گیا تھا آپ کے، اتنا میسو آپ کا سائز ہے۔ بہرحال تو یہاں جو آپ نے فرمایا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور 5 باتوں پر مشتمل خطبہ دے رہے تھے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے تھے اور 5 باتوں پر مشتمل ایک خطبہ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ کیا خطاب کیا آپ نے؟ تو آپ نے یہ خطاب کیا، حدیث میں الفاظ، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، یہ خطبے میں آپ بیان کر، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے۔ وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے، مطلب انسان عمل کرے گا تو جھکتے ہے اور اٹھاتا ہے، تو جھکاتا اٹھاتا ہے، اس سے مراد کیا ہوگا؟ وہ انسانوں کو توفیق دیتا ہے کہ اچھا عمل کرے، اسے پلڑے بھاری ہو جاتے ہیں، اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے، یہ اس کا معنی ہوا۔ رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا جو ہے پردہ نور ہے، اس کا پردہ نور ہے، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گا۔ اس لیے اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں، کہ اللہ کا نور جہاں تک پہنچیں گا، مخلوقات جہاں تک دیکھ پائیں گی وہاں تک سب چیز جل جائیں گی، جس کی مثال وہ پہاڑ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جل گیا تھا۔ اب اس پہاڑ کے تعلق سے تھوڑا سا ایک بات بتا دوں آپ کو، کہ بہت سے لوگ یہ ان کا کہنا اور ماننا ہے کہ وہ جو پہاڑ جو جلا تھا اسی سے کیا بنا معلوم آپ کو؟ سورما۔ یہ بہت کامن ہے کہ وہ پہاڑ جل گیا تھا تو اس سے کھول بنا، سورما بنا، جو ہم آنکھوں میں لگاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم لوگ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں تک مخلوق دیکھ پائیں گی سب جل جائیں گی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اور اگر اللہ پردہ کھول دے تو اس کے چہرے کے نور، اس کا چہرے کے نور جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچیں گی اس کی مخلوقات جل جائیں گی۔ تو جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچیں گی اس کی مخلوق جل جائیں گی، اس لیے اللہ کا ایک پردہ ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نہ کسی اور نے کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ مومن آخرت میں ہی یہ کام کر پائے۔ اب آئیے، ایک وجہ پتہ چل گئی ہم کو، موت ضروری ہے دیدار کے لیے۔ دوسری وجہ پتہ چل گئی، موت کے ساتھ ساتھ ابھی دنیا میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کی نظر جہاں تک جائیں گی چیزیں ہلاک اور برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، امی جان، کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اور اس سے تو امت کی ماں ہے، وہ سوال کر رہے ہیں، تمہاری عائشہ جواب دے رہی ہے، فرما رہی ہے تم نے ایسی بات کہہ دی ہے جس سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم نے ایسی بات کر دی آج میرے سامنے کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا تم ان 3 باتوں سے بے خبر ہو؟ جو شخص بھی تم سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ خیر وہ 3 باتیں نہیں، ہم ایک بات ہمارا جو اصل وہ لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا معراج میں، وہ جھوٹا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ مائی عائشہ فرما رہی۔ کون ہے یہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی، اور بیوی سے تو ہسبینڈ شوہر اپنا کوئی راز نہیں چھپاتا۔ مطلب اتنی بڑی چیز اگر دیکھی ہوں گی تو بیان کر دی جائیں گی، چھپانے والی تو چیز نہیں ہے نا، یہ تو بتانے والی چیز ہے کہ اپنے رب کو میں نے دیکھا، عائشہ میں گیا تھا سفر میں، اور ایسے بہت سارے واقعات میں جس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے فلاں کیا، تم سے فلاں کیا، اللہ تم سے محبت کرتا، اللہ تم کو فلاں کرتا ہے۔ جیسے کہ مائی خدیجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کے گھر میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کر وحی دی، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو کچھ باتیں کہی، اللہ کے رسول نے خدیجہ سے کہا، خدیجہ جبرائیل آئے ہیں اور وہ تم کو سلام کرتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے تمہارے لیے اللہ رب العزت کا سلام لے کر آئے۔ تو ہماری خدیجہ جو ہے وہ ہوگی ایک دم، اور خوش بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، مطلب خوشی اور غم جیسا ہوتا ہے نا، رونا جس آدمی کے، ویسی ہوگی کیفیت۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو تو آپ نے جواب دے دیا اور کہا اللہ کے سلام کا میں کیا جواب دوں، اللہ خود سلام ہے۔ تو مطلب جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فضائل میں ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، مائی خدیجہ کو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام، تو اللہ کے رسول نے فوراً بتا دیا نا، تو اللہ کے رسول بتا دیتے، تو مائی عائشہ کو کیوں نہیں بتائیں گے؟ ایک تو بیوی ہے،
اور عام خاتون بھی نہیں ہے، بہت تجسس تھا آپ کو، معلومات لینے کی بہت خواہش تھی کہ آپ نے کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، یہ سب پوچھتی تھی بار بار. تو کہا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا ہے، اس نے جھوٹ کہا. تو لہٰذا اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا. موت اس کے لیے ضروری ہے اور دنیا کی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. اللہ کا پردہ ہٹ جائے تو ساری مخلوق اس کی ہلاک ہو جائے. تو یہ باتیں ہمارے سامنے آ گئی ادر کے لحاظ ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کے بعد ماں عائشہ نے یہ آیت پڑھی، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، جو ہم نے آیت پہلے دیکھی کہ اسے نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. پھر اس کے بعد یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور فرمایا، سورہ شورى کی آیت ہے، سورہ شورى 42 آیت نمبر 51 فرمائی تلاوت کی، کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، ٹھیک نہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے اور پردے کی آڑ سے یا اپنا فرشتہ بھیج. کیسے؟ وحی کے ذریعے. تو اللہ کے رسول نے جو ہاں ملی آپ کو وہی ملی نا معراج میں، وحی کے ذریعے بات بولی گئی، سنی گئی، دیکھا نہیں گئی. یا پھر فرمایا پردے کی آڑ سے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول کو بھیج دے. تو یہ تین وحی کے جن تین طریقوں سے وحی بھیج جاتی ہے، تینوں طریقے اس کے اندر ہے، اس آیت کے اندر. ایک دل میں بات ڈالنا، ایک پردے کی آڑ سے وحی دینا، اور ایک فرشتے کو بھیجنا ہے ادھر. تو یہاں آپ نے فرمایا نہیں پردے کی آڑ سے، جو وحی ملی پردے کی آڑ سے ملی. اللہ رب العزت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، تو لہٰذا دیدار الہی دنیا میں ناممکن ہے. اس کے لیے موت ضروری ہے، ایمان کی حالت موت ضروری ہے، اس کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا ہے ادھر کی. اب دیدار الہی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ وجہ بن سکتی ہے، بہت مختصر رکھوں گا. کئی وجوہات ہے اس کی، یاد رکھیے. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے دیدار الہی ان کو ہوگا جو ایمان کی حالت میں مریں گے. دوسرا، کافروں کو دیدار الہی نہیں ہوگا، جو ہم نے سورہ مطففین کی آیت دیکھ. ایمان پہ مرنے والوں کو دیدار الہی ہوگا، کافر دیدار الہی نہیں کریں گے. دیدار الہی کرنے کے لیے آپ کو گناہوں سے بچنا ہوگا، کچھ مخصوص گناہوں سے تو خاص بچنا ہوگا. کون سے گناہ ہیں؟ کئی روایتیں ویسے تو، اور کئی گناہ ہیں، کچھ خالی ایک یاد دہانی کے لیے رکھ رہا ہوں. ان گناہوں سے بچنا پڑے گا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرے گا، رحم کی نگاہ نہیں ڈالیں گا. بہت سارے گناہ جیسے کہ احسان کر کے جتلانے والے پہ اللہ رحم نہیں کرے گا، رحم کی نگاہ نہیں ڈالیں گا.